بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فائدے۔ السلام علیکم، آپ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب ضرور کر لیں۔ مضربات دیربی مطبوعہ مصر پیج 4 پر شیخ احمد دیربی کبیر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعض خواص میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کی ایک تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ورق کاغذ پر 113 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے تو پوری زندگی اس کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ دوسرا، بعض صالحین سے معقول ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 بار پڑھے اور ہر 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز اور درود شریف پڑھ کر طلب حاجت کرے، اسی طرح پڑھتا رہے یہاں تک کہ 12,000 عدد مذکور پورے ہو جائیں، پس جو کوئی اس پر عمل کرے گا حاجت اس کی جس طرح کی ہوگی باذن اللہ پوری ہوگی۔ تیسرا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار لگاتار 7 دن جس کام کے واسطے پڑھے گا، چاہے نفع حاصل کرنے کے واسطے ہو یا مصیبت کو ہٹانے کے واسطے یا کاروبار کے واسطے ہو، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ 4 نمبر، خزینۃ الاسراء میں لکھا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے، وہ تمام انسانی شیطانی شرارتوں اور جین بھوت اور آگ سے محفوظ رہے گا۔ 5واں، مرغی والے کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنے سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ 6 نمبر پر، درد یا جادو وغیرہ پر متواتر لگاتار 7 دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے درد اور جادو دور ہو جاتا ہے۔ 7 نمبر، اتوار کے صبح سورج نکلتے ہی 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 دفعہ درود شریف پڑھنے سے غیبی رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 8 نمبر پر ہے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفات و بلاؤں سے مامون رہتا ہے، یعنی کہ محفوظ رہتا ہے۔ 9 نمبر پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار کسی کاغذ پر لکھی جائے اور جس عورت کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو وہ اس کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ یہ امر مجرب اور آزمودہ ہے۔ 10 نمبر، اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 بار لکھ کر اپنے کھیت میں دفن کرے تو موجب سر سبزی کھیت و فروانی غلہ و حفاظت از جملہ آفات و حصول برکت ہوگا۔ 11 نمبر، ایک مرد صالح نے کہا کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 625 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت عظیم دے گا، کوئی شخص اس کو ستا نہ سکے گا باذن اللہ۔ 12 نمبر، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد اول پیج 168 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے دعوے الوہیت کرنے سے پہلے ایک مکان بنوایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی اور اس نے قبول نہ کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی، خداوند تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وہاں آئی کہ اے موسیٰ، یہ ہے تو اس قابل کی اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ 13 نمبر پر ہے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو
وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں و لرزاں تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب خدابندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا۔ اس کلیم کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبتناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرے گا، التزام کر لے، وہ نجات سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے۔ 14 نمبر پر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ 15 نمبر پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو اور نہا کر واپس ہوئے۔ اب واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ رسول اللہ یہ شخص سخت گنہگار و بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 16 نمبر پر ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر حلاحل مہلک کا لبریز پیالہ لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت زندہ رہیں تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ 17 نمبر پر ہے قیصر روم کو بڑی شدت سے درد سر ہوا۔ علاج معالجہ سے مایوسی کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تھا تو درد کافور ہو جاتا اور جب اتار دیتا تو درد سر شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں ایک پرچہ رکھا ہوا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ 18 نمبر پر ہے نیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹوں کے لیے تو 5 وقت کی نماز مقرر ہے اور بقیہ 19 گھنٹوں کے لیے یہ 19 حروف عطا فرمائے گئے تاکہ 19 گھنٹوں میں ہر نشست و برخاست، ہر حرکت و سکون اور ہر کام کے وقت ان 19 حروف کے ذریعے برکت و عبادت حاصل ہو، یعنی ان حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے یہ 19 گھنٹے بھی عبادت میں لکھے جائیں۔ 19 نمبر پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء جانا چاہے تو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جائے تاکہ اس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ واقع ہو جائے۔ یعنی جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ جنات کی نظر اس کی شرمگاہ کی طرف نہیں جاتی، لہٰذا جب اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آیت انسان اور اس کے دشمن یعنی کہ جنات کے درمیان پردہ بن جاتی ہے تو امید ہے کہ یہ ایک مسلمان اور عذاب عقبہ کے درمیان بھی یقیناً پردہ بن کر حائل ہوگی۔ تفسیر عزیزی میں یہ معقول ہے۔ 20 نمبر پر ہے حضرت
बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक पर्चे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई ज़मीन पर पाई, उसको उठा लिया। उनके पास सिवाय 2 दिरहम के और कुछ न था। खुशबू खरीद कर उस पर्चे को आपने खुशबू लगाई। उसके सिले में ख्वाब के अंदर हक सुबहानहू व ताला की ज़ियारत नसीब हुई और फरमाया, ए बिशर, तूने मेरे नाम को खुशबूदार बनाया, मैं तेरे नाम को दुनिया और आखिरत में खुशबूदार बनाऊंगा। आप लोग पहली बार चैनल पर आएँ तो अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने के लिए और नमाज़ व कुरान के बयानात को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।